استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، زندگی ہے تمہاری اس میں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہو گے تو تم مردہ، اس وقت بھی تم مردہ ہو، لیکن اگر زندگی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، پھر تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج کا موضوع ہم زندہ کیسے ہوں گے۔ دیکھیں، ہر کام اس وقت ہوگا، یعنی دنیا میں بھی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں مختلف کام کرتے ہیں، اور ایک کام اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کا ارادہ کریں، ضرورت محسوس کریں اور ارادہ کریں۔ مثال کے طور پہ کمرے میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ کو پیاس نہیں ہے، ضرورت نہیں محسوس کر رہے، تو آپ کا یعنی نہ نیت بنتی ہے، نہ ارادہ بنتا ہے، نہ آپ پانی پیتے ہیں، چیز کمرے میں رکھی ہوئی ہے۔ یا کوئی بھی فروٹ رکھا ہوا ہے، آپ یعنی آپ کی نیت نہیں بن رہی، پھر ارادہ نیت، تو پھر آپ وہ فروٹ بھی رکھا رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، فریج میں فروٹ پڑے پڑے سڑ جاتے ہیں، رکھے رکھی چیز پرانی ہو جاتی ہے وہ۔ تو دیکھیں، یہ ایک عام بات ہے، ہم ضروری کام کرتے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں جس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے اس کے کرنے پر، یہ کام میرے لیے کرنا انتہائی ضروری ہے، اور انسان سخت سے سخت کام کرتا ہے دنیا کے لیے۔ ہماری نیت چونکہ دنیا کی بنی ہوئی ہے اور ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، تو ہم جو بھی ہماری ضروریات ہیں اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لہذا جو بھی ہے نتائج وہ آ جاتے ہیں سامنے۔ ارادہ کرنے کے لیے ضرورت کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ آخرت پہ چونکہ ہمارا یقین نہیں ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ جنت، جہنم اور اساطیر الاولین پہلے سے، یعنی یہ کافروں نے کہا ہے، قالو اساطیر الاولین، یہ کہانیاں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں۔ ہم بھی کہانی سمجھتے ہیں، اور ہم کہانی کو سنتے بھی ہیں کہانی کے لیے۔ کہانیوں پر ہمارا یقین ہے۔ بہت سے ہمارے دین بیان کرنے والے لوگ، یعنی ان کا انداز یہ ہے کہ کہانی کے انداز میں وہ بات کرتے ہیں، اپنی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہوا، ایک دفعہ میں ادھر گیا، ایک دفعہ یہ ہوا، ایک دفعہ یہ صاحب آئے، ایک دفعہ وہ ہوا۔ انداز ہی ان کہانی کا ہوتا ہے۔ خیر، بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہم موضوع کیا ہے، زندہ کیسے ہوں گے۔ دیکھیں، آخرت پر یقین ضروری ہے اس کے لیے، اور زندہ، پہلے تو آپ اپنے آپ کو مردہ تصور کریں، یعنی یقین کریں کہ آپ کو زندگی چاہیے، آپ کو زندگی چاہیے اور اس کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے اسے اسپتال لے جاؤ، تو اسپتال میں ہم لے جاتے ہیں، وہاں ایک باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اسپتال میں کوئی مریض کو داخل کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ یعنی مریض کو چلو بیڈ مل جاتا ہے، بعض اوقات بیڈ بھی نہیں ملتا، لیکن چلو مریض کو بیڈ مل گیا، اب آپ کہاں رہیں گے جو تیمارداری کرنے والا ہے۔ میں نے خود مریض کو اسپتال لے گیا، تو ادھر صحن میں، کونے کھدرے میں ہم اپنا ڈیرا لگا لیتے تھے، جیسے تیسے رات گزار لیتے تھے۔ تو دیکھیں، زندگی ہماری ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے،
اگر وہ اس کو زندگی کی ضرورت ہے اور یہ زندگی اس کو اس وقت ملے گی جب اس کو ضرورت محسوس ہو. ہم تو دنیا کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو، آپ خود بھی دنیا کے کاروباری دنیا میں مصروف ہیں. آپ کے جو بچے ہوتے ہیں تو آپ ان کو بھی دنیا، آپ سمجھ کہ ان کی دنیا پہلے بننی چاہیے. دنیا کے لیے اس کو میں نے تیار کرنا ہے. تو لہٰذا آپ اسکولنگ میں ڈال دیتے ہیں، جیسے تیسے کر کے وہ ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے سب کو. دیکھیں یہاں میں ویسی ایک بات کہوں، ہم سب کا مدعا دنیا میں زندگی گزارنے کا دنیا ہے. جو بھی ہیں، دو یعنی 200 کروڑ مسلمان ہیں، ان سب کا مدعا الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن ہم سب کا مدعا زندگی دنیا ہے. اور ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. ہمیں ظاہری بیماری کی فکر ہوتی ہے، اور جو ہماری حقیقی بیماریاں ہیں اور جو بھی ہماری اندرونی کیفیت ہے، باطنی کیفیت ہے، اس کا نہ ہمیں اندازہ ہے، نہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. ظاہر کا دھوکہ لگا ہوا ہے، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ظاہر ہی ہماری منزل ہے. تو یہ بات بھی آپ محسوس کریں. زندہ کیسے ہوں گے، اس کے لیے یعنی ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں. رب کی پکار کا آپ نے جواب دینا ہے، اس میں آپ کی زندگی ہے. جیسے کہ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 24. یہ پہلے لفظی ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں. لما یحییکم، جس میں تمہاری زندگی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یقین کر لو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے درمیان حائل ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، یعنی وہیں تم جاؤ گے. اچھا دیکھیں، یہ ایک آیت ہے، اور آیت تو میں نے پڑھ دی. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سن کے نہیں دینے والی. خیر، میں نے تو بیان کرنا ہے. اس میں زندگی حاصل کرنے کی طریقہ کار ہے. موضوع بھی ہمارا یہی ہے نا آج، کہ ہم زندہ کیسے ہوں گے. تو زندگی ہماری ضرورت ہے. اور یہ ایک بات میں آپ سے کہنے والا تھا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو جب جاتا ہے دنیا سے، تو یا تو یہ مردہ حالت ہوگی، اس کی ضمیر مر چکا ہوگا، دل پتھر ہو گیا ہوگا، ضلال بعید میں ہوگا، یا دل پر زنگ چڑھ گیا ہوگا بری طرح، دل پہ تالے ہوں گے، یا اور مردہ ہوگا یا یہ زندہ ہوگا، مومن ہوگا، اس کا یقین ہوگا آخرت پر، اور آخرت کی زندگی اس کی ترجیح ہوگی، اور متقی ہوگا، یہ مومن متقی. اب ظاہر ہے کہ یہ یعنی اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا تھا، اس کو زندگی مل گئی، اس کا دل زندہ ہو گیا. تو یہ دیکھیں، یہ دوبارہ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات میں نے ابھی جو کہی ہے، بڑی اہم بات ہے. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اور یعنی عام مسلمانوں کا، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن عام جو معاشرہ ہے، پوری امت مسلمہ، اس نے زندگی سمجھ لیا ہے دنیا کی زندگی کو. لم یرد الا الحیات الدنیا.
اللہ کی ملاقات پر اس کے یقین نہیں ہے، نہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، نہ یقین ہے۔ دنیا کی زندگی کو اس نے آرام اور آسائش، یعنی سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی آرام اور آسائشات مجھے چاہیے، اور پھر اسی کے لیے زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اور وہ آیت بھی آپ یاد کر لیں، حل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوشش گم ہو گئی دنیا کے لیے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، برائے نام مسلمان۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آج کے مسلمان کی حالت کیا ہے۔ یہ اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتا۔ دیکھیں، یہ باتیں میں کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، کوئی اور میرا مدعا نہیں ہے، صرف ایک نصیحت اور ایک کام کی بات ہے، اور ایک خبرداری کی بات ہے کہ آپ خبردار ہو جائیں، اپنے نفع اور نقصان کو آپ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جہنمیوں کی صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک آیت میں ابھی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے؟ جو لوگ اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے اور اللہ کی ہدایت سے غافل ہو گئے، تو یہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ آپ اپنا احتساب خود کر لیں، مجھے تو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم مومن بنتے ہو تو فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غفورا ہے، یا کوئی اور لفظ ہے کہ تم اگر مومنانہ روش اختیار کر لیتا ہو تو میں تمہارے لیے بخشنے مہربان ہوں، اوابین کے لیے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی، وہ یعنی جو میں نے سنانے کا آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ خاص طور پہ ہمارے لیے ہے، آج کے مسلمان کے لیے ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ جہنم کی نوید سنا رہا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیات سے غافل ہیں۔ ان الذین، دیکھیں اپنے اندر یہ صفات، لا یرجون لقاءنا، اللہ کی ملاقات، آج تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ملاقات کا وعدہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے۔ مومن دنیا میں اللہ کی ملاقات کی امید میں زندگی گزارتا ہے اور اس کی تیاری کرتا رہتا ہے، بھرپور جد و جہد، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے۔ تو لا یرجون لقاءنا، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، دیکھیں ایک بات میں آہستگی سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے اندر یہ دیکھیں، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا، میری ہدایت سے غافل ہے۔ تو یہ تو آج ہم سب کی کیفیت ہی ہے، اللہ کی ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے، دنیا کی ملنے کی امید ہے۔ بھر دو جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ آپ تو دنیا کی مال و دولت سے اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ اپنی دنیا کی جھولی بھرنے کا، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھر دو جھولی، یہی مطلب ہے کہ آپ طلبگار دنیا ہیں اور بس لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، مجھے مالدار کر دو اور مجھے یعنی چھپر پھاڑ کے چاہیے، بھر دو جھولی۔ ویسے ایک میں بات کر رہا ہوں، کوئی یہ شعر اگر آپ نہ بھی اپنے لیے کہیں، آپ کی روش یہی ہے، ہائے دنیا اور ہائے دنیا اور ہائے جنوں، بچپن سے لے کر بڑھاپا آ جاتا ہے آپ پر اور آپ دنیا کی طلب میں ہلکان ہوتے رہتے ہیں۔
کاروبار چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسے کمانے چاہیے، میں نے بینک بیلنس بنانا ہے، جائیدادیں خریدنی ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. یہ دیکھیں اب اپنی کیفیت کو. دولت، عزت، شہرت، ہر ایک کی مختلف کیٹیگریز ہیں. کوئی عزت کے پیچھے، آج جو پاکستان کے تین بڑے سیاستدان ہیں، تین چار، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب ہیں. یہ 70 سے زیادہ ہیں ان کی عمریں، اور سب دنیا کے طلبگار ہیں. آج ایک وزیر اعظم بنا ہوا ہے، ایک صدر بنا ہوا ہے، ایک کنگ میکر بنا ہوا ہے نواز شریف صاحب. اپنی بیٹی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنوا دیا، اور اپنے بس یعنی اختیار ان کے پاس ہے. کنگ میکر ہیں آج کے زمانے میں. کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری اور عمران خان صاحب. داڑھی کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے رسول کا، دین ہے، دین کا ایک حصہ ہے. مکمل دین نہیں ہے یہ، لیکن آپ پھر جب دین قبول کریں گے تو پھر پورا دین قبول کرنا چاہیے. ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ چار بڑے، ان کی منزل دنیا ہے. ہر الیکشن میں حصہ لینا فریضہ ہے ان کا. آج جو ہے 8 ستمبر ہے، اور ان کا ایک پی ٹی آئی والوں کا ایک جلسہ ہونے والا ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں جمع ہو گئے. ہماری باتیں، اللہ کی باتیں تو کوئی سنتا نہیں ہے. اور بڑی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بات سنو، میرے رسول کی بات کو سنو. لیکن وہ عمران خان کے دیوانے ہیں لوگ. اسلام آباد میں آج جلسہ ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں 20 سال بعد آپ یہ کلپ سنیں، جب بھی سنیں گے. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، لاکھوں لوگ جمع ہیں. ابھی میں وہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا، دیوانے اور نعرے ہیں، رہا کرو ہمارے قیدی نمبر 804 کو، رہا کرو اور رہا کرو اور رہا کرو. پاگل ہو رہے ہیں لوگ دنیا کے لیے، اور نعرے بس زندہ باد اور زندہ باد اور زندہ باد. یہ ہماری حالت ہے، قومی حالت ہے. ہم نرے دنیا دار لوگ ہیں. ہم دین کو جانتے تک نہیں ہیں. ایمان کا ذرہ کیا ہے؟ ایمان کو جانتے نہیں. ایمان کہتے کسے ہیں؟ کلمہ طیبہ کا مطلب ہمیں نہیں معلوم. اس کے تقاضے جاننا یا پورے کرنا تو بہت دور کی بات ہے. دین بس ہمارا نماز روزہ کا نام دین ہے. خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہم زندہ کیسے ہوں گے؟ یہ تب ہوں گے جب آپ یقین کریں گے. دیکھیں، جنت میں جنتی لوگوں کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہر جگہ بیان کی ہے، بہت جگہ بیان کی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو یقین والے ہیں. یعنی جو یقین رکھتے ہیں اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اور اللہ ان کی منزل ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت ان کی ترجیح ہوتی ہے. یقین ہوتا ہے ان کو. ہمارا تو کسی چیز پر یقین نہیں ہے. نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ اللہ کے راستے پر ہم ہیں، اور دین کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں ایک بات بہت ضروری ہے. جب آپ کا یعنی آپ کے خیال میں اگر دنیا حقیقت ٹھہری، یعنی اس کا نفع اور نقصان آپ نے حقیقت سمجھ لیا، تو پھر آپ اسی کے لیے زندگی گزاریں گے. اسی کے لیے پھر آپ زندگی گزاریں گے، اور اسی کے لیے آپ کا جینا مرنا پھر دنیا ہی کے لیے ہوگا. آخرت دیکھیں، آج مسلمان صدیاں ہو گئی اس بات کو کہ مسلمان دین سے پھر چکا ہے. دین کو یہ نہ جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے کہ دین کیا ہے. ہم نے تو نماز روزہ کو دین سمجھ لیا ہے، اور باقی باتیں تو بس خیالات ہیں، ہمارے امیدیں ہیں، خیالات ہیں. تزکیہ نفس، قلب سلیم، یہ ہمارے موضوعات نہیں ہیں. اللہ کی ملاقات کی تیاری، دنیا کے امتحان میں پاس ہونا، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی باتیں نہیں ہیں.
صرف پڑھی پڑھائی ہیں اور یہ ہے وہ ہے، ساری صورتحال اے ٹو زی، پورا معاشرہ دین میں فرقے بن چکے ہیں. ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجیہ سمجھتا ہے، دوسرے کو مشرک، کافر، مشرک، گستاخ رسول، بدعتی یہ قرار دے کے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. اس کا تو عقیدہ خراب ہے. یہ کہتے ہیں عقیدہ خراب ہے، بد عقیدہ کے پیچھے نماز مت پڑھو. یہ ہم نے بس ظاہری میں ایک مختلف الا من بعد ما جاءہم العلم، علم آ گیا، ہدایت آ گئی، پھر اختلاف پیدا ہوا. یہ اسلام سے پہلے تو یہ جو اس وقت فرقے ہیں وہ تو نہیں تھے. یہ تو اسلام آیا تو کچھ لوگ اہل تشیع بن گئے، کچھ بریلی بن گئے، کچھ دیوبندی بن گئے، کچھ اہل حدیث بن گئے، کچھ اس میں بہت ہی گمراہ ہو گئے وغیرہ وغیرہ. وہ میرا موضوع نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں زندہ کیسے ہوں گے. دیکھیں زندگی ضرورت ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ چکا ہوں، ابھی پھر مختصر طور پہ بتا رہا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ زندہ کب ہوگا؟ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہے گا. وہ حاجیوں کا ترانہ ہے، لیکن وہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ زندگی وہی زندگی ہے. انسان جب عاقل بالغ ہو جائے تو اس کو اللہ کی پکار پر لبیک کہنا ہے. اللہ تعالیٰ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے. اور یہ جو آیت نمبر میں 24 پڑھ رہا ہوں سورہ انفال کی، اس کو آپ دیکھ لیں. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، زندگی ہے تمہاری اس میں. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہو گے تو تم مردہ، اس وقت بھی تم مردہ ہو. لیکن اگر زندگی چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، پھر تم زندہ ہو جاؤ گے. دیکھیں یہاں تھوڑا سا استجیبوا للہ وللرسول، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی خاص عطا اور اس کی خاص توفیق سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے پیغمبر کو بھجواتا ہے اور وہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. سورہ یوسف کی آیت ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے پیروکار. ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے اس بندے کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، دعا الی اللہ وعمل صالحا، خود بھی اس کا عمل ہو، نیک عمل ہو، اور وہ یہ کہے کہ بھئی میں کوئی خاص توپ چیز نہیں ہوں، میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں. عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. دعوت، اللہ کی طرف دعوت دینا بہترین کام ہے، قیمتی کام ہے، بہترین کام ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں تمام پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بنا کر بھجوائے گئے ہیں. ادعو الی اللہ ایک پیغمبر کی بات نہیں ہے. پہلے پیغمبر جو آئے ہیں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ کے حکم سے اور ایک روشن چراغ ہے. تو موضوع آج یہ ہے زندہ کیسے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ اس کا احساس کریں، ادراک کریں کہ اگر میں زندگی حاصل نہ کی تو پھر مردہ ہوں گا. اور جو میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی سورہ انعام کی، اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں
ایک تو زندہ کر دوں گا، اور تمہارے لیے ایک میں روشنی نور مقرر کر دوں گا. اس روشنی یا نور کے ذریعے تم لوگوں میں اپنے معاملات زندگی طے کرو گے. ہر بات تمہاری میرے لیے ہوگی، میری مرضی سے تم کرو گے، اپنی مرضی سے تم باز آ جاؤ گے اور میری طرف لوگوں کو بلاؤ گے. تو یہ آیت نمبر 122 نمبر اگر آپ دیکھیں سورہ انعام کی، اوامن کان میتن، اللہ، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا. اب مردہ تو زندہ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہم جو مردہ قوم ہے اس کو زندگی مل سکتی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ بات میں نے آپ کو، یعنی میں دونوں آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 122 نمبر آیت میں، اوامن کان میتن فاحییناہ، تم اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو تو تمہیں میں زندگی دے دوں گا، میں تمہیں زندگی بخشوں گا. فَأَحْيَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تمہیں زندگی بخشوں گا. حقیقی زندگی ہے وہ پھر اس کے بعد موت نہیں ہے، حقیقی زندگی ہے. اور پھر کافر جو مر جاتا ہے وہ تو یہاں اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، ضمیر اس کا مردہ ہو جاتا ہے، وہ یہاں بھی مردہ ہوتا ہے، وہاں بھی یعنی مردہ ہوتا ہے. دوبارہ زندگی تو جسم اور روح کو دوبارہ ملا دیتا ہے، لیکن وہ کیا زندگی ہے؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا. آگ میں جب مردہ شخص کو جھونکا جائے گا زندگی دے کر، تو وہ کیا زندگی ہوگی کہ آگ پر آپ کو بھونا جائے گا؟ وہ تو کوئی زندگی نہیں. اصل زندگی مومن کی زندگی ہے، نہ یہاں اسے کوئی غم اور فکر ہے، اور نہ آخرت میں تو یعنی اس کی منزل ہے. تو اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. اللہ تعالیٰ، تم اگر میرے رسول کی دعوت پر لبیک کہو تو میں تمہیں زندگی دے دوں گا، زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تمہارے لیے ایک نور مقرر کر دوں گا. یہ نور باطن ہے. نیک اعمال سے نور بنتا ہے، نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. الیہ، سچی بات، پاک بات جو ہے وہ اللہ کی طرف چڑھتی ہے، اور اس کو چڑھاتا کون ہے؟ عمل صالح، نیک اعمال. تو نیک اعمال سے نور بنتا ہے. ہر نیک عمل سے، نیک نیت اور نیک عمل سے نور بنتا ہے، روشنی بنتی ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سفید داغ لگ جاتا ہے. جب آپ برائی کو رد کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو دل پر آپ کے سفید داغ لگتے ہیں، یہاں تک کہ نور، یعنی دل نورانی ہو جاتا ہے، بالکل سفید. جعلنا لہ نور یمشی بہ فی الناس. اس روشنی کے ذریعے پھر آپ لوگوں میں زندگی گزارتے ہیں. تو بہرحال ابھی بات نامکمل ہے اور انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن آج کے مضمون کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں زندہ ہونا ہے، ہمیں زندگی چاہیے، ورنہ ہم بد سے بدتر حالت میں اسفل السافلین میں جاتے رہیں گے. اپنے اوپر رحم کریں، سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.